الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا صدق الله العظيم. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں. آپ نے اس سے پہلے سورہ نبع شریف کے اندر قیامت کے مناظر اور متقین اور مجرمین کے اخروی احوال سماعت کیے ہیں اور اسی کو بیان بھی کیا گیا ہے. سورہ نازعات کے اندر بھی اسی حوالے سے کہ قیامت کے مناظر اور متقین اور مجرمین کے اخروی احوال بیان کیے گئے ہیں، اور ان دونوں صورتوں کی ابتدا میں قیامت کے مناظر اور حیات بعد الموت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. حساب اور جزا اور سزا کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں. تو اب سورہ نازعات کی ابتدائی 2 آیتوں کو اور اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ سماعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں. تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ نازعات میں ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو بنو آدم کے جسموں سے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، اور جب وہ کفار کے جسموں سے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں تو ان کے جسموں میں ڈوب کر نہایت سختی سے ان کی روح کو کھینچتے ہیں، جیسے کوئی کانٹوں والی شاخ کیچڑ اور گارے میں پھنسی ہو تو اس کو سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالا جاتا ہے. اس طریقے سے کافر کی روح کو بالکل سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. اور ایک مثال یہ بیان کی گئی کہ جب کوئی پرندہ کسی پنجرے میں بند ہو اور اس کے چاروں طرف خوخار بلیاں اسے نوچنے کے لیے تیار ہو تو وہ پنجرے میں بالکل دبکا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ اس پنجرے کے اندر موجود ہے. اگر کوئی پنجرے کی کھڑکی کھول کر اس کو نکالے گا تو اب اس کے پاس اس کے سامنے کئی خوخار بلیاں ہیں جو اسے نوچ لے گی. اس لیے وہ اندر ہی سکڑا رہتا ہے، ڈرا رہتا ہے، سہما رہتا ہے، چھپا بیٹھا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو سختی کے ساتھ نکالا جائے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے فرمایا کافی کی روح ایسے ہی قبض کی جاتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت ملک الموت کافر کی روح کو ہر بال، ہر ناخن اور قدموں کی جڑوں کے نیچے سے کھینچتے ہیں اور اس کو اس کے جسم میں بار بار لوٹا کر نکالتے ہیں. اور مقاتل نے کہا کہ حضرت ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتے کفار کی روحوں کو اس طرح سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی سیخ میں بہت کانٹے ہو اور ان میں گیلا اون پھنسا ہوا ہو تو اس کو سختی سے کھینچ کر نکالا جائے، پھر اس کی جان ایسی نکلتی ہے جیسے پانی میں ڈوبا ہوا شخص نکالا جائے. تو جو کیفیت ہوتی ہے پانی میں اگر کسی کو ڈبا کر رکھ دیا جائے پھر اس کو نکالا جائے تو اس کی جو کیفیت ایسی ہی جو ایک کیفیت کافروں کے ساتھ میں ہوتی ہے، یعنی بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. ان کی روح جو قبض کی جاتی ہے وہ بڑی دردناک طریقے سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کفار کی روحیں ہیں جن کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا،
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ کفار کی روحیں ہیں جن کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، پھر آگ میں غرق کر دیا جاتا ہے. یعنی اسی پر اتنے پر عذاب بس نہیں کہ کھینچ کر سختی کے ساتھ بھیانک طریقے سے نکالا جائے، نہیں، بلکہ دردناک طریقے سے نکالا جاتا ہے، پھر انہیں آگ میں غرق کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. صاحب تفسیر بیان کرتے کہ میرے نزدیک مختار یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم کھائی اور کھینچنے والوں کو کسی کے ساتھ خاص نہیں کیا، اس لیے یہ کھینچنا عام ہے، چاہے وہ فرشتے کے لیے ہو یا موت ہو یا ستارہ ہو یا کمان ہو. مگر یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو سختی سے کافر کی روح کو اس کے جسم سے کھینچتے ہیں، اس سے مراد وہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سما پر محمول ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں کہ اس کو اپنی عقل اور قیاس سے متعین کیا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی روح کے نکلنے کی کیفیت کو جو بیان فرمایا ہے کہ بڑی سختی کے ساتھ ان کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ کتنے دردناک طریقے سے، کتنے بھیانک طریقے سے ان کی روح کو نکالا جاتا ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور نرمی سے بند کھولے. اب مومنوں کی روح کے نکلنے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، نرمی سے بند کھولے. تو ناشطات کا پہلے لفظ آیا، یہ ناشطہ کی جمع ہے، اس کا معنی گرا یا بند کھولنے والے. اور فرا نے کہا کہ اس سے مراد مومنوں کی روحوں کو آسانی سے ان کے جسم کو نکالا جاتا ہے، بالکل آسانی کے ساتھ. اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں خوشی خوشی اپنے جسم سے نکلتی ہے، کیونکہ ان کے نکلنے سے پہلے ہی ان کے سامنے جنت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ سوچو کہ جنت جب دیکھ لیں، جنت کی نعمتیں دیکھ لیں، جنت کے باغ و بہار دیکھ لیں، تو یاد رکھیں کہ پھر اب اسے دنیا میں مزہ نہیں آئے گا. اب وہ تو یہی چاہے گا کہ جلد سے جلد میں اس مقام پر پہنچ جاؤں، اور بالکل بے چین ہوگا اور خوشی خوشی وہ اس مقام تک پہنچنے کی تمنا کرے گا. آسانی کے ساتھ روح قبض کی جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی فرشتے مومن کے جسم سے اس کی گرہ یا اس کا بند کھول دیتے ہیں، جس طرح بالکل آسانی کے ساتھ میں ان کی جو ہے روحیں نکل جاتی ہے، ان کی گرہ کھول دی جاتی ہے. یہ فرمایا گیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ کہ مومنوں کی روحیں خوشی خوشی اپنے جسموں سے نکلتی ہے، کیونکہ جو مومن بھی فوت ہوتا ہے مرنے سے پہلے پہلے جنت پیش کر دی جاتی ہے، اور وہ اس میں اپنی ان ازواج کو دیکھتا ہے جو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں. تو اب وہ اس طریقے سے نعمتوں کو دیکھتا ہے اور خوشی خوشی جو ہے ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومنین کی روحیں جب حضرت ملک الموت کو دیکھے گی تو ملک الموت کہیں گے اے نفس مطمئنہ چلو روح اور ریحان کی طرف. فرمایا روح اور ریحان کی طرف، یعنی خوشی اور خوشبو کی طرف چلو، اور رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے، اور خوشی خوشی جو ہے جنت کی طرف وہ روح جو نکل جاتی ہے. تو حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ نے سماعت کیا کہ کس طریقے سے مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کی روح کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ کتنی بے دردی اور کتنی سختی اور کس طریقے سے شدت کے ساتھ میں ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. حارث بن خزرج کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے یہ حدیث بیان کی. اب دیکھیں مومن کی روح جو قبض کی جاتی ہے، حضرت ملک الموت کیا کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام امت کے لیے کس طریقے سے بے چین و بے قرار ہے، اور حضرت ملک الموت کی کیفیت بھی آپ اس روایت سے سماعت کر سکتے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک انصاری ہے، ان کے سرحانے حضرت ملک الموت کھڑے ہوئے، موت کا وقت قریب ہے، حضرت ملک الموت سرحانے کھڑے ہیں. میں نے کہا، آقا فرماتے کہ میں نے کہا ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے. حضرت آقا علیہ السلام حضرت ملک الموت سے فرما رہے ہیں
کہ تم یہ میرے انصاری صحابی کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ حضرت ملک الموت نے کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھیں، بے شک میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی میں مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں جو ان کے ساتھ جو روح قبض کی جاتی ہے، بالکل نرمی کے ساتھ روح قبض کی جاتی ہے۔ اور جو ہے ایک اور روایت ملتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی موت کے وقت پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ اب اس کی دو باتیں بیان کی جاتی ہے کہ مومن کی موت کے وقت اس کی پیشانی پر جو پسینہ ہوتا ہے، اس حدیث کے دو محمل ہے۔ ایک تو یہ کہ موت کی شدت کا کنایا ہے کہ موت یعنی واقع ہو رہی ہے اس کی شدت، اور دوسری چیز یہ کہ موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا یہ خیر کی علامت ہے، بھلائی کی علامت ہے۔ تو یہ پسینہ جو ہے وہ مومن کی پیشانی پر آتا ہے، تو اس لیے کہ فرمایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن کی موت کے وقت پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے، پتہ چلا یہ بھی ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ تو مومن کی روح قبض کرنے کی کیفیت اور کافر کی روح قبض کرنے کی کیفیت، یہ ان دونوں آیتوں کے ذریعے آپ نے سماعت کیا۔ اب اس کے بعد آگے جو معاملات ہے کہ جب مومن کی روح قبض کر کے فرشتے لے جاتے تو کہاں لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیفیت کیا ہوتی ہے، قبر کے احوال کیا ہوتے ہیں، اور کافروں کی روح قبض کر کے کہاں لے جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سوال و جواب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ آئندہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔